بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 فروری 1904۔ فرمایا اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے، تمام اخلاق ذمیمہ بھر گئے ہیں، اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین لہ الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کل عدم ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے۔ وہ خدا جو ہمیشہ یہ لرزہ بعد موتیا کرتا ہے، اس نے ارادہ کیا ہے، اور اس کے لیے کئی راہیں اختیار کی گئی ہیں۔ ایک طرف مامور کو بھیج دیا ہے جو نرم الفاظ میں دعوت کرے اور لوگوں کو ہدایت کرے۔ دوسری طرف علوم و فنون کی ترقی ہے اور عقل آتی جاتی ہے۔ اب وہ وحشیانہ حالت سکھوں کے زمانے کسی نہیں رہی اور لوگ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک طرف اتمام حجت کے لیے آسمان نشان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ جب کتاب نزول المسیح چھپ کر شائع ہوگی اس وقت سب کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ اس میں 150 کے قریب ایسے نشانات لکھے ہیں جن کے ہزاروں لاکھوں گواہ موجود ہیں۔ اور پھر قہری نشانات کا سلسلہ بھی رکھا گیا ہے، جن میں سے طاعون کا بھی ایک نشان ہے، اور اب جو اس شدت سے پھیل رہی ہے کہ کبھی گزشتہ نسلوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان نشانات اور آیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ لوگ بذریعہ خطوط یا خود حاضر ہو کر داخل بیت نہیں ہوتے۔ اگرچہ دنیا میں فسق و فجور اور شوخی و آزادی اور خود روی بہت بڑھ گئی ہوئی ہے، تاہم یہ لوگ جو ہمارے سلسلے میں آتے ہیں یہ بھی اسی جماعت میں سے نکل کر آتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بھی انہی میں ملے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو نکال لے گا اور ان کو سمجھ دے گا، اور کچھ طاعون کا نشان ہو جائیں گے۔ اسی طرح پر دنیا کا انجام ہوگا اور اتمام حجت ہوگی۔ اس مقام پر جناب محمد ابراہیم خان صاحب ابن حاجی موسیٰ خان برادر زادہ خان بہادر مراد خان مرحوم نے کراچی علاقہ سندھ کا ذکر کیا کہ وہاں کے لوگ بہت غافل ہیں اور ان کے ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، مطلق جاہل سے انسان گھبرا جاتا ہے۔ بہرحال کچھ تو پڑھے لکھے وہاں ہیں اور انگریزی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ انگریزوں کی تعلیم کا مضر اثر کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر تاہم یہ فائدہ ضرور ہے کہ فہم میں وسعت اور باتوں کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اور ہمیں ایسے ہی آدمیوں کی ضرورت ہے۔ رفتہ رفتہ پیدا ہو ہی جائیں گے۔ واشی لوگ جن کو کھانے پینے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے، ان سے انسان کیا کلام کر سکتا ہے؟ اس تعلیم یافتہ گروہ پر اگرچہ دنیا کا حجاب ہے، مگر تاہم شہید فطرت لوگ سمجھ کر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ اب ہماری جماعت کا ایک حصہ انہی میں سے ہے۔ ہم خود تو کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے بلا نہیں رہے، آخر خود ہی سمجھ کر آ رہے ہیں۔ غرض کے فہم اور عقل والے پر بڑی امید ہوتی ہے، نرے ڈنگر یعنی بیل سے انسان نے کیا بات کرنی ہے۔ لوگوں کو کچھ ملانوں نے خراب کیا ہے، کچھ جاہل فقیروں نے، اور بعض لوگ لنگوٹی پوشوں کے معتقد ہوتے ہیں۔ کچھ ہی کیوں نہ ہو، خدا تعالیٰ کے کام رکا نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص زمین پر باغ بناتا ہے تو اول دیکھ لیتا ہے کہ باغ کے قابل زمین ہے کہ نہیں۔ اگر اسے بنجر پاتا ہے تو صاف کرتا اور پھوڑتا اور ڈھیلوں کو توڑتا تاڑتا ہے، تب باغ بناتا ہے۔ پس وہ مالک الملک جو کہ اب یہ باغ تیار کرنے لگا ہے، آخر اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ کچھ صحیح طبائع بھی ہیں۔ اسی تعلیم کی برکت سے کئی لوگ ہماری کتب کو دیکھ کر ہدایت پا گئے ہیں، حالانکہ ابتدا میں سخت مخالف تھے۔ ایک عقل مند بے شک گھبراہٹ میں پڑتا ہے کہ صلیبی فتنے اور کاروائیاں آج درجے تک ترقی کر چکے ہیں، ان کی کتابیں دور دور تک پھیل گئی ہیں، مجموعی حالت میں ان کی جان توڑ کوششوں کو دیکھا جاتا ہے تو ناامیدی ہو جاتی ہے کہ الہی ان کا استحصال کیسے ہوگا اور صفحہ زمین پر توحید کیسے پھیلے گی۔ کل اسباب اسلام کے ذوق کے موجود ہیں اور صلیب کا زور ہے، مگر ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کا ارادہ ہو کر رہتا ہے۔ علم تعلم
ان اللہ علی کل شیء قدیر، البقرہ آیت 107۔ صرف ایک ہی بات ہے جو بھروسہ دلاتی ہے، اگرچہ کیسی ہی مشکلات آ پڑیں اور عقل فتویٰ دے کہ اب اسلام دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ جب خدا تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو کر کے رہتا ہے۔ اس قسم کی رائیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور غلط بھی ثابت ہو رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، کیا ان کے نسبت اہل رائے کی یہ رائے تھی؟ کون تھا جو یقین کرتا کہ غریب جس کے پاس نہ قوت نہ شوکت نہ فوج نہ مال ہے اور ہر طرح مخالفت ہے، وہ کامیاب ہو کر رہے گا، اور جو وعدے فتح اور نصرت اور اقبال مندی کے وہ دیتا ہے پورے ہو کر رہیں گے، مگر باوجود اس نا امیدی کے پھر کیسی امید بن گئی اور تمام وعدے پورے ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی گواہی مل گئی، اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت نازل ہوئی۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ کوئی ہماری جماعت کا یہ خیال کر بیٹھے کہ صلیبی جال کا ٹوٹنا محال ہے، مگر میں سناتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابھی اس کے پاس بہت سی رائے ہوں گی جن سے یہ فتنہ مٹے گا اور ان کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارے اس بات پر ایمان چاہیے کہ اس کے وعدے برحق ہیں، اگر تمام اسباب اس کے منافی نظر آویں تو پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو پھر بھی اس کا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ اس کا کمزور ہو سکتا ہے جس کی قدرت اور اختیار کمزور ہو، ہمارے خدا میں کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ بڑا قادر ہے اور اس کی حرکت جاری ہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی ایمان کو ہاتھ میں رکھے۔ بعض وقت جماعت پر ابتلا بھی آتے ہیں اور تفرقہ پڑ جایا کرتا ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مکے سے مدینہ اور حبشے کی طرف منتشر ہو گئے، لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو پھر ایک جگہ جمع کر دیا۔ ابتلا اس کی سنت ہے، اور ایسے زلزلے آتے ہیں کہ متى نصر اللہ کہنا پڑتا ہے، اور بعض کا خیال اس طرح منتقل ہو جاتا ہے کہ ممکن ہے وہ وعدے غلط ہوں، مگر انجام کار خدا کی بات سچی نکلتی ہے۔ یہ سلسلہ اپنے وقت پر آسمان سے قائم ہوا ہے۔ اگر اور سب دلائل کو نظر انداز کر دیا جاوے تو صرف وقت ہی بڑی دلیل ہے۔ صدی سے 20 سال بھی گزر گئے، خدا کا وعدہ قرآن شریف اور احادیث میں ہے کہ وہ مسیح صلیبی فتنے کے وقت پیدا ہوگا۔ اب ان فتنوں کا زور دیکھ لو، رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 30 لاکھ مرتد موجود ہے، حالانکہ اس سے پیشتر اہل اسلام میں ایک مرتد ہوتا تو قیامت آ جاتی۔ کیا اس وقت بھی خدا خبر نہ لے؟ پھر عملی حالت کو دیکھ لو، کس قدر ردی ہے۔ نام کو تو مسلمان ہیں، مگر کرتوت یہ ہے کہ بھنگ چرس وغیرہ نشوں میں مبتلا ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں ہے؟ عیسائی لوگ بھی منتظر ہیں اور یہی وقت بتلاتے ہیں۔ اہل کشف نے بھی یہی لکھا ہے، قرائن و علامات بھی اسی کو بتلا رہے ہیں۔ اگر اس وقت خدا خبر نہ لیتا تو دنیا میں یا ضلالت ہوتی یا عیسویت۔ جو قرآن پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے ماننا پڑتا ہے، لیکن جو یہود کی طرح وقت کو ٹالنے والے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ پھر ایک دلیل سواد اعظم کے پیش کرتے ہیں کہ وہ برخلاف ہے۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ مسئلے تو اسی وقت آتا ہے جب لوگ بگڑ جاویں۔ اب بگڑے ہوئوں کے اتفاق اور شہادت کیا حکم رکھتی ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسیح کو معراج میں مردوں میں دیکھ کر آیا ہوں، اور پھر قرآن شریف سے وفات ثابت ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور خدا تعالیٰ کا قول دونوں سے وفات ثابت ہے۔ یا تو مر چکے ہیں، ان کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ بس اتنی دیر تک جو مردہ کے پاس بیٹھا رہا وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا نظیر کی کوئی بات قبول نہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اس نے نظائر پیش کیے، مسیح کی حیات کے لیے بھی کوئی نظیر ہونی چاہیے تھی۔ یہ زمانہ اسلام کی بہار کا ہے، اگر ہم چپ بھی کریں تو خدا تعالیٰ باز نہ آئے گا، اور اصل میں ہم کیا کرتے ہیں وہ تو سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے۔ ہم تو صرف اسی لیے بولتے اور لکھتے ہیں کہ ثواب ہو۔ اب اس کے فضل کا دروازہ کھل گیا ہے، اور خدا نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ دیکھو، نہ ہمارے واعظ ہیں، نہ لیکچرار ہیں، نہ انجمنیں ہیں، مگر جماعت ترقی کر رہی ہے۔ ہزاروں نے صرف خواب کے ذریعے سے بیعت کی، کوئی ان کو بتلانے اور سمجھانے والا نہ تھا۔ آخر خدا نے دستگیری کی۔ کیا ہماری طاقت تھی کہ ہم یہ سب کچھ کر لیتے؟ یہ اسی کا ہاتھ ہے جو کر رہا ہے۔ صدق ایسی شے ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب گھر کر جاوے تو اس کا نکلنا مشکل ہے۔ جو لوگ ہمارے عقائد کو بات تحقیق
قبول کر لیتے ہیں تو جان سے زیادہ ان کو عزیز جانتے ہیں۔ ایک نمونہ مولوی عبداللطیف ہیں کہ ہزاروں مرید رکھتے تھے، ریاست ان کی تھی، دولت بھی بے شمار تھی، شاہی دستار بند تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر موت قبول کی۔ کیا یہ قوت اور برکت جھوٹ میں ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جو سچائی کی اور بھی کسی میں یہ طاقت ہے؟ یہاں پنجاب میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ صرف ایمان کے لیے تکلیف دیے جاتے ہیں، قوم، برادری اور گاؤں والے ان کو طرح طرح کی عزیز صرف اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے سچ کو قبول کیا ہے۔ بس اگر خدا تعالیٰ دلوں میں نہیں ڈالتا تو ان مصائب کو کیوں کر برداشت کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ حقیقی باپ اور بھائی بھی ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ 2 آنے روز محنت کر کے کماتے ہیں اور اس میں سے 2 پیسے ہمیں چندہ دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، خدا تعالیٰ کے آگے تضرع اور ابتہال کرتے ہیں۔ اب سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ ان کو نور ایمان عطا کرے اور دلوں میں صدق ڈالے، یہ سب کچھ کب حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو ایک نشان کتاب ابراہیم بس ہے، جیسے کہتے ہیں کہ حرف بس اگر درخانہ قصص۔ سمجھدار آدمی کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ نے عمر کا وعدہ دیا، بتلاؤ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے برس ضرور زندہ رہوں گا؟ پھر جتنے وعدے ابراہیم میں تھے ان میں سے اکثر پورے ہو گئے اور کچھ ابھی باقی ہیں۔ اگر انسان کا کاروبار ہوتا تو اس قدر نصرت کب شامل حال ہو سکتی، اور وہ وعدے اگر خدا کی طرف سے نہ تھے تو کیسے پورے ہو کر رہتے؟ بس وقت کو، زمانے کو، ضلالت کو، اندرونی اور بیرونی حالت کو دیکھو تو خود پتہ لگ جاتا ہے۔ مخالفوں سے ہم ناراض نہیں ہیں کیونکہ راستے کا مقابلہ جان توڑ کر ہوا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کس قدر مقابلہ ہوا، لیکن کیا مسلمہ کی بھی مخالفت ہوئی۔ 22 مارچ 1904 بوقت شام۔ مقدمات کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا یہ ایک من جانب اللہ ابتلا تھا جو کہ پیش آ گیا۔ سنت اللہ اسی طرح سے ہے کہ مامورین کی زندگی یوں ہی اسی طرح سے آسائش سے نہیں گزرتی کہ وہ دنیا میں بیکار رہیں۔ پھر آپ نے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال اور ممبروں پر چڑھ چڑھ کر خطبے پڑھنے سے ہمیں تعجب آتا ہے کہ آخر ان کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال پر بھی زنگ ہوتا ہے جس سے انسان کے صحیح عقائد بھی نظر نہیں آ سکتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ کتاب اللہ جس کا ایک ایک لفظ یقینی ہے وہ وفات مسیح کو بیان کرتی ہے۔ احادیث کا اجماع بھی یہی ہے۔ اگر کوئی زندہ ہوتا تو صحابہ کو اس سے بڑھ کر اور کیا رنج ہوتا کہ صاحب شریعت سرور انبیاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین میں مدفون ہو، اور ایک نبی جو کہ صاحب شریعت نہیں اور موسوی شریعت کا تابع وہ آسمان پر زندہ موجود ہو، اور اس امت کے اختلاف مٹانے اور فیصلہ کرنے کے لیے وہی آسمان سے آوے۔ اب پوچھو کہ خاتم الانبیاء کون ہوا؟ حضرت مسیح یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب پوچھو کہ خاتم الانبیاء کون ہوا؟ حضرت مسیح یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ مگر پھر بھی یہ لوگ جب باز نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ شامت اعمال ہے، تقوی تو نہیں رہا تھا، عقل سلیم بھی ان میں نہیں رہی۔ دنیاوی عقل کے لیے تقوی کی ضرورت نہیں ہے مگر دین کے لیے ضرورت ہے، اس لیے یہ لوگ دین کی باتوں کو بھی نہیں سمجھتے۔ خدا تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کر فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اندر گھسنا تو درکنار، مسک کرنا بھی مشکل ہے جب تک انسان مطہر یعنی متقی نہ ہو لے۔ احادیث میں منکم ہے، قرآن میں منکم ہے، پھر بغیر نظیر کے کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ عیسائیوں نے جب مسیح کے بن باپ ہونے سے اس کی خدائی کا استدلال کیا تو خدا تعالیٰ نے نظیر بتلا کر اس کی بات کو رد کر دیا اور فرمایا ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران آیت 7، کہ اگر بن باپ ہونے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو آدم کی تو ماں بھی نہ تھی، اسے خدا کیوں نہیں مان لیتے؟ پر جب نصارہ کی اس بات کو خدا نے رد کر دیا تو اگر مسیح بھی واقعی آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی اسے خدائی کے دل گردانتے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا اور چند ایک نظائر پیش کرتا کہ فلاں فلاں اور نبی زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ ہر ایک پہلو سے ان لوگوں پر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب یہ لوگ مصداق سمن بکمن عمیون کے ہیں۔ بھلا دیکھو تو جس حال میں کہ میں زندہ موجود ہوں، کیا یہ ان کا حق نہ تھا کہ مجھ سے آ کر سوال کرتے، پوچھتے اور اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے؟ میں نے بارہا لکھا کہ ان کے اخراجات صبر دینے کو میں تیار ہوں، جہاں ہمیں مکان بھی دوں گا، حت الوسع مہمان نوازی بھی کروں گا، لیکن یہ لوگ ادھر رخ نہیں کرتے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر ہیں، حالانکہ قرآن ہی نے تو ہمیں اس کوچے میں کھینچا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں قرآن کے معنی وہی نے بتلائے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے دیدہ دانستہ کیسے اپنی آنکھوں کو پھوڑ لیں۔
خدا تعالیٰ کا یہ فرض تھا کہ اگر عیسائی لوگ مسیح کو خدائی کے لیے خصوصیت پیدا کریں تو اس کا رد کرتا، جیسے آدم کی مثال بیان کی۔ کیا خدا کو اس خصوصیت کا علم نہ تھا کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے؟ پھر اس نے کیوں رد نہ کیا؟ اس طرح سے قرآن پر حرف آتا ہے۔ اگر مسیح آسمان پر زندہ ہوتا اور عیسائی لوگ اس سے خدائی کی دلیل پکڑتے تو خدا تعالیٰ ضرور بیان کرتا کہ فلاں فلاں انبیاء بھی آسمان پر زندہ موجود ہیں، اس سے کوئی خدا نہیں بن سکتا۔ جبکہ 40 کروڑ انسان اسے آگے ہی خدا مان کر گمراہ ہو رہے ہیں، تو تم نے ان کے ساتھ مل کر اور ہاں میں ہاں ملا کر اس کی خدائی پر اور مور لگا دی۔ اس کا باعث ان لوگوں کی بدعملی ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ایک ایک روپیہ لے کر فتوے بدل دیتے ہیں۔ اندرونی راست بازی بالکل نیست و نابود ہو گئی اور اب حدیث شریف کے مطابق بالکل یہودی ہو گئے ہیں۔ یہ امید تو ہے نہیں کہ یہ لوگ ان سچائیوں کو مانیں، ہاں ان کی ضروریت مانے تو مانے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے مقدمات کا تذکرہ کیا کہ ان کی ابتدا کیوں کر ہوئی، کس طرح اول کرم دین نے مولوی عبدالکریم صاحب کو بذریعہ خطوط اطلاع دی کہ میرعلی شاہ نے فیضی متوفا کی کتاب سے سرقہ کیا ہے۔ اس کی اطلاع پر کتاب نظور المسیح لکھی گئی۔ پھر اس نے اپنے خطوط کے برخلاف ایک مضمون سراج الاخبار میں لے کر سب و ستم کیا اور ان کو اپنی طرف منسوب کرنے سے انکاری ہوا۔ اس طرح سے ہمارا چلتا کام بند ہو گیا۔ تنگ آ کر حکیم صاحب نے دعویٰ کیا۔ پھر کرم دین نے جیل میں ہم پر ایک مقدمہ کیا، وہ بڑا خطرناک مقدمہ تھا۔ اس کے متعلق میں نے اول ہی خواب دیکھے تھے جو کہ شائع ہو چکے تھے، اور قبل از وقت اس میں کامیابی کی خبر بھی خدا تعالیٰ سے پا کر ہم نے شائع کر دی تھی۔ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی۔ پھر کرم دین نے خود ہم پر استغاثہ دائر کیا۔ وہ مقدمات ابھی چل رہے ہیں۔ منصف حاکم کو تو خود خبر نہیں ہوتی کہ انجام کار مقدمے کی کیا صورت ہوگی۔ ہماری تائید تو ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ہوتی ہے، ورنہ جمہوری طور پر تو حکام کا میلان ہماری طرف کام ہی ہوتا ہے، اور سوائے پروردگار کے اور کس کی ذات ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ زمین پر کیسے ہی آثار نظر آویں، مگر بار بار جو حکم آسمان سے آتا ہے کہ ترا نصرم من عند اللہ، وہ آخر ہو کر رہے گا۔ بنگر کے خون ناحق پروانہ شمارا، چنداں امان داد کہ شب رات سحر کند۔